باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف سے متعلق مختلف پروگرام ہم آپ کو پیش کرتے رہے ہیں۔ آج جس عنوان کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ہے رمضان اور اعتکاف۔ بالیقین اعتکاف ان عبادات میں شامل ہے جس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زندگی میں اعتکاف کا پابند کیا ہے، اور رمضان شریف کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بالیقین اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کی کرائٹیریاز کیا ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بالیقین اعتکاف کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، اور اس پر ایک جامع تقریر ہم آپ کو دوران پروگرام پیش کریں گے۔ آئیے باضابطہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور افتخاری تلاوت حاصل کر رہی ہیں جناب فیروز کناوا قادری صاحب۔ سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ناظرین، اعتکاف ایک عظیم عبادت نام سے منسوب انجمن پروگرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ بخاری شریف میں آیا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال اعتکاف کا اہتمام نہیں کر پائے۔
اس کے اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 20 روزوں کا اعتکاف کیا تھا، اور اسے یقیناً ثابت ہوتا ہے کہ اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف رمضان شریف میں کیا جا سکتا ہے۔ آئیے پیش خدمت ہے اعتکاف، یعنی اعتکاف ایک عظیم عبادت پر مشتمل یہ جامع تقریر از مولانا حافظ قاری نعیم الدین نوری دامت برکاتہم علیہ کی زبانی، اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب کو صرف اپنی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنے اور اس کے احکام بجا لانے کو عبادت کہتے ہیں۔ یوں تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ آپ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، مدرسوں کی تعمیر، مسجدوں کی تعمیر، یہ ساری چیزیں سب عبادت میں ہی آتی ہیں۔ لیکن آپ جانیں کہ جو ہے ماہ رمضان المبارک میں جہاں ہم بہت ساری عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، انہی عبادات میں ایک اہم عبادت یہ ہے کہ ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف یہ زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور کر لینا چاہیے۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پہلے ہم اعتکاف کو سمجھیں، اعتکاف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تعظیم کی نیت سے کسی چیز کے پاس ٹھہرنا اسے اعتکاف کہتے ہیں، اور شریعت میں اعتکاف یہ کہ عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اعتکاف۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعتکاف ایک اہم عبادت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے آپ نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر آپ ترکی خیمے میں تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر آپ نے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں جس کی تلاش میں تھا وہ مجھے بتایا گیا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ آخری عشرے میں ہیں، یعنی لیلۃ القدر۔ معتکف کے لیے ایک سب سے بڑی آسانی یہ ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر کا تلاش کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی معتکف اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، 10 دن کا اعتکاف وہ کر رہا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، تو اس کے لیے بہت آسان ہے، آسانی کے ساتھ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتا ہے۔ اب اعتکاف کرنے والا جو اعتکاف کرتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں ہی کیں۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ان 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو گویا کہ یہ اعتکاف ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خلوص کے ساتھ اعتکاف کرے، اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب درج فرمائے گا اور اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ بہت ہی ثواب اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے، بڑی عظیم نعمت ہے یہ۔ اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو چاہیے کہ خلوص کے ساتھ اعتکاف کرے۔ اب آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں، اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا جو اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت موقدہ ہوتا ہے، اور تیسرا ایک اعتکاف نفل ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نذر مانی، اگر آپ نے کوئی نذر کی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب یہ اعتکاف آپ کے لیے واجب ہو گیا۔ اور دوسرا اعتکاف سنت موقدہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ بستی میں کسی ایک انسان کا معتکف ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اعتکاف نہیں کیا تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اور تیسرا جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف نفل ہے، اور یہ اعتکاف آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، آپ کچھ نہ بھی پڑھیں گے تو بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ لیکن یہ 2 جو اعتکاف ہیں، ایک سنت موقدہ جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، دوسرا جو واجب جو نذر کا اعتکاف ہوتا ہے، ان دونوں اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں بغیر روزہ رکھے یہ اعتکاف کر لوں، نہیں، تو اس کا یہ اعتکاف نہیں مانا جائے گا۔ اور اس کے لیے بھی ہے، بغیر عذر شرعی آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ اعتکاف واجب میں بھی اس طریقے سے باہر نکل گئے تو بھی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ لوگ جو اعتکاف کرتے ہیں انہیں اعتکاف کے مسائل کو سمجھنا چاہیے، ان سارے مسائل کو سمجھنا چاہیے تاکہ ان کا اعتکاف صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ اب اگر آپ اعتکاف کریں تو اعتکاف میں پھر کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے، وہ آپ کو رکھنا ہی ہے۔ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، نماز با جماعت پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ یہ آپ کو ساری چیزیں آپ کو کرنا چاہیے۔ دوسری چیز پھر یہ بھی ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تسبیح و تہلیل، آپ جو ہے درود شریف کا ورد بھی کریں، اور اس میں آپ اپنی قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ نماز اشراق، نماز چاشت اور یہ ساری نمازیں بھی آپ پڑھیں، اور نماز تہجد کی بھی پابندی کریں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ اعتکاف میں یہ بھی کریں کہ کچھ دیر بیٹھ کر آپ مراقبہ کریں۔ اور وہ مراقبہ کس طریقے سے کریں؟ آپ اپنے گناہوں کے بارے میں ذرا سوچیں، میں نے زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں۔ آپ پھر اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، اللہ نے کتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ میں نے کتنی عبادت کی ہے۔ اس طریقے سے آپ بیٹھ کر جو ہے کچھ ٹائم بیٹھ کر یہ مراقبہ بھی آپ کریں، تو اس سے جو ہے اللہ رب العزت کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو، اللہ کی نعمتوں کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو، اللہ کے شکر کرنے کی محبت آپ کے دل کے اندر پیدا ہو۔ تو ایک معتکف کے لیے یہ سنہرا موقع ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزوں کی عادت اپنی بنا سکتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم ہر سال اعتکاف تو کرتے ہیں، اعتکاف بھی کر لیا، ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی،
قرآن کی تلاوت بھی کی، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ویسے ہی ہمارا حال پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ آخر کیوں ایسا ہے؟ آخر کس لیے یہ ہے؟ کیونکہ ہم اس کے مقصد کو بھول گئے۔ ہم اپنی نیت اچھی رکھیں۔ جب آپ اعتکاف کے لیے مسجد میں آئیں تو اس نیت، اس ارادے کے ساتھ آئیں کہ میں یہ اعتکاف کر رہا ہوں، اللہ رب العزت اس اعتکاف کی برکت سے مجھے ہمیشہ نمازوں کا پابند بنا دے، اللہ رب العزت مجھے ہمیشہ کلام پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اللہ رب العزت اس اعتکاف کی برکت سے اللہ مجھے گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے، نیکیاں کرنے والا مجھے اللہ تبارک و تعالی بنا دے۔ یہ ساری اچھی اچھی نیتیں آپ کر اعتکاف کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا اعتکاف کامیاب اعتکاف ہوگا اور آپ کی زندگی میں چینجنگ بھی نظر آئے گی۔ لیکن نیت اچھی کر لیں کہ ہم آج سے اپنی زندگی میں کچھ چینجنگ لائیں گے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے اعتکاف کر لیتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور پھر وہ اپنے حساب سے جو سمجھ میں آتا ہے کر لیتا ہے۔ نہیں، بلکہ باقاعدہ آپ بھی ایک اپنا شیڈول بنائیں کہ ہمیں صبح سے لے کر شام تک کیا کرنا ہے، رات میں ہمیں کتنی دیر سونا ہے، کتنی عبادت کرنا ہے، کیونکہ یہ موقع آپ کو بار بار میسر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بار آپ کو یہ موقع عنایت فرما دیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اعتکاف کریں اور اس میں خوب اللہ کی عبادت کریں۔ اب حدیث پاک کی روشنی میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفیق اعلیٰ سے آپ جا ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا، اپنے آخری وقت تک آپ نے جو ہے آخری عمر میں جو ہے آپ نے اعتکاف فرمایا، اس سال میں بھی آپ نے اعتکاف فرمایا، اور ایک سال میں تو آپ نے 2 مرتبہ اعتکاف فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اعتکاف بھی فرما رہے ہیں اور اتنا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پتہ نہیں صبح سے شام تک کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آتی، وہ عبادت کا لطف نظر نہیں آتا، وہ شوق نظر نہیں آتا، نہ تلاوت میں وہ شوق نظر آتا ہے، اور نہ رمضان المبارک میں بس شروع کے کچھ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں کچھ شوق رہتا ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ اے لوگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اس مبارک مہینے کی خوب قدر کریں، روزے رکھیں، تلاوت کریں اور اعتکاف کریں، اور اعتکاف میں خوب اللہ کی عبادت کریں، گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، سچی توبہ کریں کہ آج کی بعد اب انشاءاللہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ والدین کا ادب و احترام کریں، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں، انشاءاللہ آپ کی یہاں کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ ناظرین، اعتکاف ایک عظیم عبادت نام سے منسوب یہ پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے یا نیت کریں گے، اللہ رب العزت ان کے اعتکاف کو کامیاب عطا فرمائے، منظور و مقبول فرمائے، اور معتکف کو قدم قدم پر آسانیاں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اس دعا سے ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔
اور رمضان شریف کے اس آخری عشرے کے طفیل ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ اس دعائیہ کلام کے ساتھ بہت ہی معروف دعا ہے اے سبز گنبد، معروف دعا ہے، اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حافظ میاں احمد رضا دامت برکاتہم عالیہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آقا آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آقا آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آقا آنکھوں میں سما جانا، یار آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا گا کرنا، جب وقت نزا آئے یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا گا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے من آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیرے
کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا